السلام علیکم، کیسے ہے دوستو یہ حسن ایوب صحافی ہے یا کیا ہے؟ ان کے عقل پہ کیا ہوا ہے؟ یہ اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں۔ صحافی اس طرح ہوتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ جو سہیل آفریدی ہے وہ عمران خان سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ اب پی ٹی آئی کو مطلب ان کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو فیصلے ہے سب کچھ جو ہے وہ یہ کرے گا۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر عمران خان سے ایک دفعہ بات ہوئی اور اس نے کہا کہ سہیل آفریدی کو ہٹاؤ اور کسی اور کو وزیر اعلیٰ بناؤ تو سہیل آفریدی کے پاس کیا بچے گا؟ ان کو پہلے صحافت سیکھنی چاہیے، پہلے تھوڑا سا اسٹڈی کرنی چاہیے۔ سہیل آفریدی طاقتور تو ہوں گے لیکن عمران خان کی وجہ سے ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے ہوں گے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ان سے الگ ہو جائے تو ان کے پاس کیا بچے گا؟ اپنے رائے لکھیے اور چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ شکریہ۔ نہیں، سہیل آفریدی جو ہے انٹچیبل ہو چکی ہیں۔ اب بانی پی ٹی آئی بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مولانا فضل الرحمان، فیصل کریم کنڈی صاحب اور محسن نقوی صاحب، ان تین طاقتور لوگوں کا جو ہے نا سایہ ہے ان کے اوپر۔ ان کا کہتے ہیں کہ وہ آشیرواد کہتے ہیں، وہ ہے ان کے اوپر، ان کی پروٹیکشن ان کو حاصل ہے۔ اب تو وہ تحریک انصاف کے جو ان کے مخالفین ہیں ان کو اپنے ناک کا بال نہیں سمجھتے۔ آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں یا خبر سب سے کروں؟ ایک منٹ، آپ بات کر لیں، پھر میں سوال ایک کرنا ہے اشفاق سے۔ نہیں، میرے سے ضرور کیجیے گا۔ میں ایک چیز یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ ہم جو سارے کا سارا مفروضہ ہے نا، یہ جو کہ جی اگر وہ کیا اس ٹائم پاکستان جو فارمر رولنگ پارٹی ہے ان کی ساری جو قیادت ہے مادر پدر آزاد کول حسن کے، وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں، چونکہ ان کے قائد کے ساتھ پچھلے 8-9 مہینوں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، نہ پارٹی قیادت نہ ان کا جو براہ راست ان کا خاندان ہے باہر جو اس ٹائم موجود ہے جیل سے، ظاہر ہے ان کی وہاں پہ اہلیہ تو ہے، وہ تو جیل کے اندر ہی ہے، وہ بھی جیل کے اندر۔ سو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کمیونیکیشن بحال ہو جائے۔ جب کمیونیکیشن بحال ہو جائے تو بہت زیادہ یہ جو فضولیات جن کے اوپر ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے سوشل میڈیا بیسڈ، وہ ساری کی ساری اپنی موت آپ مر جائے گی۔ سو اس کے بعد یہ جو 27 والی ڈیٹ ہے یا باقی جو مختلف تاریخوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ہونا ہے یہ نہیں ہونا، وہ براہ راست پر جب کمیونیکیشن بحال ہو جائے گی، ڈیمانڈ ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی، بات ہو گئی، خاندان والوں نے مل لیا یا ڈاکٹر نے مل لیا، یا جس طرح ابھی خبر دی ہے انہوں نے، حسن اپنی خبر کو پانی بھی دے رہے ہیں کہ جی ان کی صحت کے حوالے سے یہ ساری خبریں غلط ہیں، ان کی صحت بہت زبردست ہے، ہی ہیز ریکورڈ، جو ان کی آئی ایلمنٹ جو تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی ہے، آن دا ریکوری پیتھ ہے، تو سارے معاملات طے ہو جائیں گے۔ تو پھر یہ ساری جو احتجاجی تحریک اور اس کے اوپر بات ہو رہی ہے یہ تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر پالیٹکس ایک نئی کسی ڈگر پہ جائے گی، یہ سارے معاملات، کیونکہ معاملہ اب رسائی تک آ گیا ہے نا، پہلے رہائی کا تذکرہ کرتے تھے، اب رسائی کا۔ سوال سر آپ سے کر سکتا ہوں میں؟ جی۔ اس سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو خاور گھمن صاحب کو تو جو ہے وہ امپیکٹ لیس لگا سہیل آفریدی کے تینوں انٹرویوز، بالخصوص جو وسیم مدامی صاحب کو دیا انہوں نے سنا، اور یہ پہلا انٹرویو تھا جو کہ ان کا آن ایئر ہوا کسی بھی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر، اس سے پہلے انہوں نے نہیں دیا، اس سے پہلے کسی نیوز چینل کے اوپر نہیں ان کا کوئی انٹرویو نشر ہوا، تو ایئر وائی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے۔ 7 بجے کے سلاٹ میں یہاں پر ہوا۔ وہ جو آج بات کر رہے تھے، پتہ نہیں حامد میر صاحب کا ذکر کر رہے تھے، تو کہتے ہیں انہوں نے سٹینڈ لیا، تو کیا ان کا جو امپیکٹ نہیں جا سکا بقول خاور گھمن صاحب کے، جو میری بھی رائے ان کے ساتھ جو ہے نا اتفاق کرتا ہوں کہ امپیکٹ لیس تھا، تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ امپیکٹ لیس ہونے کی وجہ سے انہوں نے جناب ایک نیا منجن مارکیٹ میں فلوٹ کر دیا کہ جناب ایک سٹینڈ لینے کے بعد جو ہے ان کا انٹرویو نشر ہوا اور سٹینڈ لینا چاہیے؟ آپ کو کیا امپیکٹ ملا اس کے انٹرویو سے، کیا آپ نے سمجھا؟ نہیں، اس کا ایک کاؤنٹر کوشچن یہ کہ آپ نے دونوں انٹرویوز کو دیکھا ہے، ایک تو کریڈٹ ہمیں بھی جانا چاہیے، کیوں خاور صاحب ہم نے اپنا سلاٹ جو ہے وہ ظاہر دیا، نہیں اور ہمیں سے زیادہ ایئر وائی کو جاتا ہے، ظاہر ہے وی آر ایئر وائی، مطلب ہمیں کیا، نہیں ہمیں سے مراد اسپیسیفک ہماری سلاٹ کے اوپر وہ پروگرام چلا نا، کہنے کا مقصد یہ جو آرگومنٹ ہے محترم آفریدی صاحب کا، تھوڑی سی 2+2 والی بات ہے نا، پروگرام پہلے سب سے پہلے ایئر وائی نے، بالکل ایسے ہی ہے، وہ کریڈٹ دے رہے ہیں کہ کسی اور نے جو پہلے وہ بہت متاثر نظر آئے ادھر ادھر، وہ ان کی مرضی ہے۔ تعجب نہیں ہوا؟ میں تو حیران ہوا نا، میں اسی لیے کہتا ہوں اس کو چیف منسٹر نہیں ہونا چاہیے، میں اسی لیے کہتا ہوں شفیع جان ان سے لاکھ درجے بہتر ہیں، اور یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ میں ایک چیز حسن صاحب، مجھے ایک سوال، ایکچولی ہی واز انکریکٹ۔ پہلی چیز مجھے یہ بتائیں کہ ابھی یہ جو ملاقات کی بات ہو رہی ہے اور ظاہر ہے گارنٹیز بھی دی جا رہی ہیں، پہلے تو فیملی کی جانب سے دی جا رہی تھی، اب یہ ہے کہ سیاسی قیادت بھی انکلوڈنگ سہیل آفریدی صاحب کیا سیاسی گفتگو نہیں ہوگی، اب بھی کوئی رکاوٹ رہ گئی ہے
کہ ملاقات میں کیا امر مانے ہیں؟ اب آپ کی خبر کیا ہے کہ ایک ملاقات ہو جائے گی؟ دوسری چیز آپ کو لگتا ہے جو سہیل آفریدی صاحب کی گزشتہ 10 مہینے کی یا 9 مہینے کی پرفارمنس رہی، کیا یہ جو ملاقات ہوگی یا اس کے نتیجے میں جو ڈائریکٹرز وہاں سے آ سکتے ہیں، کیا سہیل آفریدی کو سوٹ کریں گے؟ تو دوستو آپ ہمیں بتائیے کہ یہ جو صحافی لوگ بیٹھے ہیں بات کرتے ہیں، آپ کو ان میں سے کس کی بات اچھی لگی ہے؟ یہ جو حسن ایوب صاحب ہے، حسن ایوب صاحب آپ کو صحافی لگتا ہے کیا؟ ان کے جو دعوے ہے کہ سہیل آفریدی بڑا طاقتور بندہ ہے، وہ انٹچیبل ہے، کوئی ان سے ہاتھ نہیں لگا سکتا، کیا واقعی ایسا ہے؟ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ محسن نقوی، مولانا فضل الرحمان اور باقی جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، جو ناراض لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ ہیں۔ اس سے ایک بات تو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو مسلم لیگ کے ساتھ ان کا بہت روابط ہے، اور یہ خود کہہ رہا ہے کہ محسن نقوی اور مولانا فضل الرحمان اور باقی لوگ جو ہے ان کے سائے تلے یہ کام کر رہا ہے، اب یہ ان کے آشرواد میں ہے۔ تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مولانا تو پہلے سے طاقتور ہے، ان کے پاس ایک جماعت ہے، پورا جماعت، لیکن محسن نقوی کو بھی اس نے طاقتور ہی کہہ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت محسن نقوی کے گرد گھوم رہا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ کریں، شکریہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سہیل آفریدی کی بات پر میں یقین کیوں کروں؟ ابھی دیکھیں انہوں نے اتنی بڑی غلط سٹیٹمنٹ دی۔ سب سے پہلے جس چینل نے ان کا انٹرویو نشر کیا وہ ایئر وائی تھا، کریڈٹ وہ دے رہے ہیں دوسرے چینل کو، ٹھیک ہے جی، 7 بجے یہ آن ایئر ہوتا ہے، وہ جناب 8 بجے ہو رہا ہے، پھر بھی جناب انہوں نے جھوٹ بولا، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے ان کا ایک اور، اس سے پہلے انہوں نے ایک بڑا جھوٹ بولا تھا، انہوں نے کہا تھا جی کہ سیکیورٹی فورسز مساجد میں کتے باندھتے ہیں، وہ بھی جھوٹ تھا۔ اس کے بعد میں نے متعدد بار اس پروگرام میں کہا کہ کون سی مساجد تھی، کب کا یہ واقعہ ہے، ایک واقعہ ہے، متعدد واقعات ہیں، میں نے بریفنگ میں بھی سوال اٹھایا تھا، اس کا جواب آج تک سہیل آفریدی صاحب نے نہیں دیا۔ تو جو بندہ کہ ہے ہی جھوٹا، دیکھیں ان کے جو 2 جھوٹ تو میں سامنے ایکسپوز کر رہا ہوں نا، تو پھر اس پر میں اس کی بات پر یقین کیوں کروں؟ اگر میں خود یقین نہیں کر سکتا تو میں کیوں یہ سمجھوں کہ حکومت پاکستان ان کی اس بات پر یقین کرے گی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ رہا سوال عمران خان صاحب تک رسائی دینے کا، تو میرے خیال سے جتنی انہوں نے وائلیشنز کی تھی اتنا آپ نے ان کو رگڑا بھی لگا دی ہے۔ اب میرے خیال سے ان کی جو ملاقات ہیں، اگر وہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ سیاست کے لیے استعمال نہیں ہوگی، تو ایک ورکنگ ریلیشن شپ بننا چاہیے، ان کی ملاقاتیں کھلنی چاہیے، اور فیملی کو کم از کم اور لائرز کو ایٹ منیمم ایکسس ملنا چاہیے۔ اگر جو ان کی سیاست کے لیے اگر ان کو اجازت نہیں ہے، ان کے پارٹی کے لوگوں کو اگر آپ ایکسس نہیں بھی دیتے، تو کم از کم ان کی فیملی کو اور ان کے ڈاکٹرز کو اور ان کے جو لائرز کو ایکسس ملنا چاہیے۔ تو یہ جو آپ نے ساری باتیں کی، کیا سہیل آفریدی کے مفاد میں ہوگا یہ رسائی؟ نہیں، سہیل آفریدی جو ہے انٹچیبل ہو چکی ہیں، اب بانی پی ٹی آئی بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مولانا فضل الرحمان، فیصل کریم کنڈی صاحب اور محسن نقوی صاحب، ان 3 طاقتور لوگوں کا جو ہے نا سایہ ہے ان کے اوپر، ان کا کہتے ہیں کہ وہ آشیرواد کہتے ہیں، وہ ہے ان کے اوپر، ان کی پروٹیکشن ان کو حاصل ہے۔ اب تو وہ تحریک انصاف کے جو ان کے مخالفین ہیں ان کو اپنے ناک کا بال نہیں سمجھتے، آپ بات کر رہے ہیں۔ وہ چودھری غلام حسین صاحب نے مشورے زمانہ فرمایا تھا نا، وہ ماجبا اور کٹے والا، آج کل جو ہے نا ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اس کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ سوال ایک ڈفرنٹ ہوتا ہے، پتہ نہیں کس سائڈ پہ لے جاتے ہیں۔ دیکھیں، دو آپ نے چیزیں پوچھی ہیں، یہ جو بات ہے نا رگڑے لگنے والی، اس کا بڑا سادہ سا اصول ہے کہ آپ نے ایک بندے نے کمٹمنٹ کر کے گیا، فرض کرے ان کی ایک بہن کمٹمنٹ کر کے گئی، بات نہیں ہوگی، انہوں نے باہر آ کے بات کی، ان کو نہ ملاقات کا چانس دے، بھائی کسی اور کو جانے دیں، انہوں نے کہا جی انہوں نے کیا نیکسٹ ٹائم یہ نہیں ملیں گے، کسی اور کو جانے دیں، وہ بھی اگر وائلیٹ کرتا ہے تیسرے کو جانے دیں، آپ ان کو بند کر دیں ان کی ملاقاتیں۔ تو یہ آپ کے جین مینولز، اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر، اوور آل سارا جو طریقہ کار ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ آپ کسی بھی قیدی کو انکمیونیکیٹو نہیں رکھ سکتے، یہ ان کا ایک بنیادی حق ہے۔ یہ ہم نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر اتنی دیر اتنا عرصہ اس طرح نہیں دیکھا۔ میرے خیال میں یہ ان شخصیات کو روک دیں جو آ کے اس کو مس انٹرپریٹ کیا۔ بالکل مناسب بات ہے، میں طلب حسین صاحب کو سنا تھا، ایگزیکٹلی یہی بات کی تھی انہوں نے 2 دن پہلے اپنے ولاگ کے اندر، تو میں نے ان کو سنا، انہوں نے بالکل یہی بات کی، اور اچھا چوہدری صاحب اگلا سوال جو تھا نا، بیسیکلی جو آپ نے 2 دفعہ یہ سوال ریپیٹ کیا ہے کہ اس ملاقات کا اثر کیا ہوگا سہیل آفریدی صاحب کے اوپر، ان کی یہ دیکھیں اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف جو سابقہ حکمران جماعت ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، ان کا ایک ایشو نمبر 1 کیا ہے؟ یہ جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو ان کی پارٹی کا ایشو نمبر نواز شریف کے جیل میں تھے، اس سے پہلے ہم نے باقی بھی پارٹیز کے، جب کوئی لیڈر جیل میں ہوتا ہے
تو مسئلہ نمبر 1 اس کا لیڈر کا جیل سے نکالنا، اس کے لیے جو بھی طریقہ کار ہے وہ اپنانا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے یہی ایک واحد ایک ٹاسک تھا جس کے لیے وہ آئے تھے. اب اس کے اوپر جواب پرسی تو ہوگی. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جس دن کمیونیکیشن، پراپر کمیونیکیشن کی بات کروں، یہ نہیں ہے کہ آدھی پچھدی جنہوں پنجابی سے کہتے ہیں نا کمیونیکیشن، جس دن رابطہ مکمل بحال ہو گیا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ، میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں، یہ موجودہ جو باہر کی عادت ہے نا، اس میں سے 75% جو ہے نا، And that includes the CMKP as well. پاسبل یہ اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ بیرسٹر سیف کا تذکرہ ہوا تھا اس وقت بھی کچھ ان ایزینس یہاں پائی جا رہی تھی اس کیمپ میں. You remember that, right? تو پھر تو ملاقاتیں کھولنی چاہیے تاکہ شفیع جان صاحب کے لیے جو ہے وہ راہ ہموار ہو. دیکھیں نا، پھر میں ان کی گواہوں. تو شفیع جان صاحب کہتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے سب سے پہلے شو نشر کیا تو کریڈٹ گوز ٹو دا اے آر بھائی اور پریزیڈنٹ اے آر بھائی، اور ظاہر ہے کہ ساری کے سارے جنہوں نے who made it possible، اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ حسن ایوب صاحب نے بھی بڑی قربانی دی اپنے سلاٹ کی. جی تو یہ ہم نے بڑا زبردست منع کیا تھا. یہ کہہ رہے تھے کہ آج میں نے تو 11 بجے کا پروگرام کرنا ہی نہیں ہے. ایسی ہم نے منایا ہے، منایا. میں تو کہتا ہوں شفیع جان ہوتا تو میں بالکل ہنسی خوشی کرنا تھا. وہ تو پورے ہفتے کے لیے آپ تیار تھے. ہاں تیار ہوں میں. تو جی چوئی صاحب، یہ انٹرویو اٹ واز ویل ریسیوڈ، بڑا اچھا وسیم مدامی نے اور اے آر وائی نے بالکل ایسے بہت اچھا شو کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پورا کریڈٹ جو ہے ادارے کو، اے آر وائی کو اور اینکر وسیم مدامی کو جاتا ہے. اور سر حسن ایوب کو نہیں؟ وہ آپ دے دیں کریڈٹ جتنا دینا چاہتے ہیں. نہیں اگے جڑا ہن تک کسر رہ گئی ہن پوری کر لو. نہیں چوئی صاحب، تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ تمہیں دونوں اسلام آباد اتنے اسی واسطے بٹھایا نا انہوں کریڈٹ دین واسطے حسن ایوب صاحب نے. اگر تھی یہ بھی کام نہیں کرنا اشفاق تو پھر تمہیں کراچی تو اتنی علاقہ واسطے بلایا تھے اسلام آباد. چلے جی. ہاں، تو آپ سب نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. یہاں پر وہ باتیں کرنا چاہوں گا جو بہت ضروری ہے اور جو مطلب اس ویڈیو کا نچوڑ بھی ہے. تو محسن نقوی جو ہے ہم پہلے سے کہہ رہی ہے، یا بلکہ پورے پاکستان پہلے سے کہہ رہی ہے کہ محسن نقوی اصل طاقت ہے. طاقت کا جو محور ہے وہ محسن نقوی ہے. محسن نقوی کس طرح اقتدار میں آئے، کس طرح وزارتوں کا مزے لے رہی ہے، یہ سب کو معلوم ہے. تو یہاں پر حسن ایوب خود کہہ رہا ہے کہ سہیل آفریدی کے ساتھ محسن نقوی، مولانا فضل الرحمان اور اس طرح کے لوگوں کا آشرواد ہے. تو محسن نقوی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا تعلق تو انہی جماعتوں سے ہے جو اقتدار میں ہیں. ان کو کیوں، ان کے بارے میں کیوں اس طرح حسن ایوب کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا جو طاقت ہے ان کا اندازہ بھی ان کو ہے کہ وہ بہت طاقتور بندہ ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو اقتدار ہم سے چھین سکتے ہیں. یہ بات بھی طے ہے. ان لوگوں کے پاس تو طاقت نہیں تھا، وہی طاقت ان لوگوں نے استعمال کر کے عمران خان کو اقتدار سے باہر کیا تھا. اب یہ لوگ خود ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کل ہمارا یہی حشر ہوگا، لیکن ہوگا ضرور، کیونکہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ محسن نقوی اور مولانا اس طرح کے اپوزیشن کے جو جماعتیں ہیں وہ سہیل آفریدی کے ساتھ بہت مضبوطی سے بات کر رہے ہیں. تو مطلب یہی ہے کہ جو ہواؤں کا رخ ہے وہ بدل رہا ہے. ہوائیں ٹھنڈی ہونے لگی ہے. مطلب عمران خان کے لیے جو راستے ہیں وہ ہموار ہو رہے ہیں. محسن نقوی ہو، جو بھی کام کر رہا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑا طاقت ہے. وہ طاقت اب میرے خیال سے چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو باہر کریں، عمران خان کو رہا کریں اور اسے دوبارہ اقتدار میں لائے. اس کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 7-8-9 مہینوں سے ان سے کسی عام شخص کی ملاقات نہیں ہوئی، کسی سے بات نہیں ہوئی. تو ہو سکتا ہے کہ اندر بہت کچھ ہوا ہو، بہت کچھ بدل چکا ہو، ہمیں پتہ نہ ہو. اور پھر ایک دم جیسا کہ نواز شریف باہر چلا گیا اور اس کے بعد ایک دم جو حالات تھی وہ بدل گئی اور پھر عمران خان کا اقتدار نہیں رہا. تو ہو سکتا ہے کہ اسی طرح یہاں پر بھی ایک بہت بڑا تبدیلی آ جائے، سب کچھ بدل جائے. شہباز سر جو ہے ان کے پاس پھر کچھ نہ رہے. یہ تو طے ہے، ان کے پاس 19 سیٹ ہی ہے. 19 سیٹیں جو ہے وہ ان کے پاس ہے اپنا، لیکن باقی جو ہے وہ سب کو معلوم ہے. ہو سکتا ہے اس کو گرانے کے لیے بعد میں حلقے کھولنا پڑے گا. جب حلقے کھلیں گے، دوبارہ گنتی ہوگی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ باقی سیٹیں جو ہے
وہ دڑام سے نیچے گریں گے۔ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔